تو حکیم صاحب کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے چہرے کی جلد کو تر و تازہ اور خوشگوار رکھنے کے لیے؟ سب سے بیسک چیز الطاف یہ ہے کہ جو چہرے کا جو دھونا ہے کسی حد تک وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسکن کی مختلف قسمیں ہیں. ایک خشک اسکن ہے, ایک آئلی اسکن ہے, ایک سینسٹیو ہے اور ایک کمبینیشن اسکن ہے. اس کے مطابق آپ کو جو ہے فیس واش لینا چاہیے. چہرے کو دھونے کے لیے فیس واش ملتے ہیں سینسٹیو آئلی اسکن وغیرہ کے لیے. جو آپ کی اسکن ٹائپ ہے اس کے مطابق آپ فیس واش لیں. پہلے آپ نیم گرم, کبھی بھی گرم پانی جو ہے یوز نہ کریں. چہرے کو دھونے کے لیے نیم گرم پانی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. پہلے آپ چہرے کو دھوئیں نیم گرم پانی کے ساتھ, ساری گریس وغیرہ جو ہے آئل وغیرہ جو وہ اتر جائے گا. جب آپ دوسری مرتبہ دھوئیں گے تو رنس کریں ٹھنڈے پانی کے ساتھ. اس سے آپ کے جو مسام ہیں, جو پورز ہیں, وہ بند ہو جائیں گے. انفیکشن تو ابھی ہوتی ہے جب جو پورز ہیں وہ کھلے رہتے ہیں, اس میں ڈرٹ گریس وغیرہ ہے, گرد و غبار وغیرہ ہے, تو اس میں بیکٹیریا جو ہے پھر اندر جاتا ہے, انفیکشن کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی اسکن کے مطابق جو ہے پی ایچ بیلنس فیس واش یوز کریں. رنس جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ کریں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹاول جو ہے, تولیہ جو ہے, کبھی بھی شیئر نہیں کرنا. خاص کر اگر آپ فیس ٹاول یوز کرتے ہیں تو وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے, علیحدہ رکھیں. اور جب آپ استعمال کر چکے ہیں تو اسے جو ہے پھیلا دیں, باہر پھیلا دیں. اگر موسم اچھا ہے یا ریڈیٹر وغیرہ جو ہے اس پہ پھیلا دیں. اور اگر خواتین جیسے میک اپ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کا جو ہے میک اپ ریموور جو ہے وہ یوز کریں. اور اس کے بعد کلینز کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. ویری 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 امپورٹنٹ. اب سب سے آسان کلینزر آپ کی فریج میں پڑا ہے, رنگ اس کا سفید ہے, کہتے اسے دودھ ہے. تھوڑا سا آپ رکابی لے لیں, اس میں کسی کپ میں روئی میں بھگوئیں اور اس سے جو ہے روئی کے ساتھ جو صاف کریں. سب سے سمپل کلینزر ہے. جتنی کریم شیم میں کلینزر ملتے ہیں اس سے بہتر کام کرتا ہے. ٹھنڈا دودھ لے لیں, تھوڑا سا روئی اس میں بھگو کے ایسا ایسا جو ہے صاف کریں, اور سارا وہ گند بلا جو وہ نکل آئے گا. اچھا, خالی دودھ میں کوئی چیز نہیں ڈالنا, کچھ نہیں ملانا, بس دیٹس اٹ. سمپل کلینزر ہے اینڈ اٹ ورکس ویری ویری ویل. تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جی. اور ابھی ہم نے چہرے کا بتایا. ایک اور سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, جو آنکھوں کے نیچے جیسے ہلکے پڑ جانا اور عجیب سی جو یہاں پہ ایک سوجن سی بھی ہوتی, وہ کیسے ٹھیک ہے؟ جو اظہار صاحب پوچھ رہے ہیں نا کہ جاذب کیسے نظر آئیں. ایک تو ہے نا کہ آپ نے وہ کلینز کر لیا, ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا. اب میں آپ کو سمپل سے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے نظر آنا ہے, تر و تازہ اس کے نظر آئے, تو اس میں 2 ٹیبل اسپون اس میں آپ نے ارک گلاب لینا ہے, خالص ارک گلاب لینا ہے. دودھ کے اندر ملانا؟ نہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کلینز کر لیا, صاف کر لیا. تو اب آپ نے جو ہے اسے بہتر کرنا ہے اسکن کو. تو ارک گلاب خاص کر دارالشفا میں بناتے ہیں, ہمارے اپنے پلانٹ ہیں, ہمارے اپنا کوالٹی کنٹرول ہے, خالص ارک گلاب جو بناتے ہیں. تو 2 ٹیبل اسپون وہ لے لیں اور 1 ٹی اسپون شہد, خالص شہد جو ہے وہ لے لیں, ٹھیک ہے, اور 1 ٹی اسپون جو ہے آپ دہی لے لیں. 2 ٹیبل اسپون ارک گلاب, 1 ٹی اسپون شہد اور 1 ٹی اسپون دہی. یہ تمام چیزیں مکس کر لیں اور چہرے پہ لگا لیں, 10 منٹ تک رہنے دیں, اس کے بعد دھو لیں. آپ ہر روز ایسے کریں, سمپل سی چیز ہے, اور دیکھیں کہ اس سے نہ صرف چہرہ با رونق نظر آئے گا, شفا. ہم آج بات کر رہے ہیں چہرے کے اوپر. اور اچھا, اوپر سے تو ہم یہ پروڈکٹ آپ نے کہا دودھ, لیکن اندر سے کچھ کھانے والی چیزیں بھی تو بتائیں. اچھا, پہلے سوال پہ آئیں گے, پھر یہ آپ ہلکوں کا بتا رہے تھے آپ, ویب سائٹ کا آپ ایڈریس دے رہی تھی. تو اگر آپ کسی بھی سرچ انجن میں جائیں, تو اگر آپ وہاں پہ جو ہے حکیم رانا اگر آپ ٹائپ کریں, حکیم رانا بریڈ فوڈ آپ ٹائپ کر دیں, تو تمام ویب سائٹ کے لنکس جو ہیں وہ آ جائیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے جو ہلکے وغیرہ پڑ جاتے ہیں. اب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چیز جو کہ افیکٹ کر رہی ہے, کمپیوٹر کا استعمال جو ہے, خاص کر روشنی, کم روشنی میں کمپیوٹر کا استعمال کریں تو اس سے پرابلم ہوگی, چونکہ آنکھیں جو ہیں ان پہ اسٹرین پڑے گا. اگر اب گرمیوں کا موسم ہے, باہر آپ جائیں, دھوپ نکلی ہوئی ہے, تو اچھی کوالٹی کے جو ہے سن گلاسز پہنیں, ٹھیک ہے, یہ بہت چیز ضروری ہے. اکثر نیند کی کمی ہوتی ہے, اسٹریس ہوتی ہے, نکاہت ہے, خون کی کمی ہے, اس سے بھی یہ ہلکے وغیرہ جو ہے, دائرے وغیرہ جو ہے یہ پڑ جاتے ہیں. تو تشخیص بہت ضروری ہے, اس کے مطابق آپ علاج کریں. اگر آپ گھریلو چیز یوز کرنا چاہتے ہیں, کیوکمبر عام ہر گھر میں موجود ہوتا ہے, آپ اسے کدوکش کر لیں, صاف کپڑے میں ڈال کے یہ نچوڑ لیں, اس کا جوس نکال لیں, اور اگین روئی لے کے تو آنکھیں کی طرف جو ہے اسے آپ لگائیں. تو اگر آپ کے جو ہے ہلکے وغیرہ ہیں تو اس سے جو ہے فرق پڑے گا. اگر آپ اس سے زیادہ اسٹرانگ چیز یوز کرنا چاہتے ہیں, بابونا کیمومائل عام سپر مارکیٹ سے مل جاتی ہے, اس کی چائے مل جاتی ہے, ٹی بیگز مل جاتے ہیں. تو بابونا کی چائے جو ہے وہ آپ لے لیں, اس کے ٹی بیگز, یعنی چائے پی لیں, اور اس کے جو ٹی بیگز ہیں وہ پھینکے نا, فریج میں رکھ دیں,
ٹھیک ہے. تو وہ جو اگر آپ آنکھ پہ رکھے تو اگین یہ جو دائرے وغیرہ ہیں ان کے لیے بہت فائدے مند. تو آرام سے بیٹھ جائیں, ریلیکس کریں, آنکھیں بند کر لیں اور وہ جو ٹی بیگز رکھیں, اس سے خاصا جو ہے فرق پڑتا ہے. تو بیسکلی اگر آپ دائرے پڑھ رہے ہیں, دائرے پڑھیں تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. حکیم صاحب, چہرے پہ بھاپ وغیرہ کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے اس کے لینے کا؟ جی بھاپ لوگ جو ہے ہوتے ہیں وہ غلط طریقہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل, ہر کام میں جو ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جو سٹیم ہے, جتنے بھی یہ فیس ماسک ہوتے ہیں جو لیپ کیے جاتے ہیں, ان میں جب تک آپ سٹیم نہ کریں, جب تک آپ سکن کو صاف نہ کریں, سکن پورز کھولیں نہ, گند بلا نکالیں نہ, تو کوئی بھی چیز جذب نہیں ہوتی. تو انفارچونیٹلی لوگ کرتے ہیں کہ وہ لیپ تو کر لیتے ہیں بٹ وہ ابھی آلریڈی اسکن آپ کی بلاکڈ ہے, کلاگڈ ہے, تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو اسٹیمنگ جو ہے یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے, اور اس میں یہ کہ آپ کے مسام کھل جاتے ہیں, جو گریس وغیرہ, گندگی وغیرہ وہ نکل آتی ہے. اگر آپ کو چہرے پہ ایکنی وغیرہ یا دانے وغیرہ نکلتے ہیں تو اسٹیمنگ ہفتے میں ایک بار ضرور جو ہے آپ کو اسٹیم کرنی چاہیے. تو جو گند بلا ہے وہ نکل جائے تو بہتر ہے. حکیم صاحب, یہ وہی نہیں ہو جائے گا کہ گرم پانی سے جیسے آپ نے فیس واش کر لی ہے؟ نہیں بابا نہیں, بیکاز واٹ اٹ از کہ جو اسٹیم ہے, اسٹیم وہ چونکہ ہلکی ہے, ابزارب ہوگی, پلس اس میں ہیٹ ہے. تو جو جب بھی آپ کوئی بھی, ہمیشہ یاد رکھیں ایک اصول ہے سائنسی کہ سردی سے ہر چیز سکڑتی ہے, گرمی سے چیز پھیلتی ہے. تو جب آپ وہ آپ کے جو مسام ہے, جو اسکن پورز ہیں وہ کھولیں گے, جب اسٹیم لگے گی تو جو بھی گند بلا ہے وہ باہر آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ چہرہ دھوئیں گے وہ تو باہر پانی گرے گا, بٹ یہ آپ کو 8-10 منٹ تک کرنی ہے. اچھا جی. تو وہ پھر گند بلا جو ہے وہ باہر نکلے گا. ٹھیک ہے. اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ پانی ابال لیں. اب اگین اس میں آپ بابونا, روغن بابونا جو وہ 3-4 قطرے ملا لیں, یا بابونا کہ وہی ہم آپ کو کہتے ہیں, آپ چائے لے آئیں, 1 ٹیبل اسپون وہ ڈال دیں. تھائم آپ کو مل جاتا ہے, بیزل مل جاتا ہے, تو اس سے جو ہے یہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. نیم مل جاتا ہے, یعنی کہ کوئی بھی آپ جو ہے اس میں خوشبودار اگر آپ چیز ڈالنی چاہیں, آئل ڈالنا چاہیں, وہ 3-4 قطرے ڈال لیں. اور کم از کم 8-10 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اگر آپ بہت نزدیک کریں گے, اسٹیم کریں گے, تو اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ کی اسکن بہت سینسٹیو ہے تو پھر آپ کو اسٹیم نہیں لینی چاہیے, بھاپ نہیں لینی چاہیے. تو اگر آپ, جیسے میں آئیڈینٹیفائی کیا اسکن کی جو مختلف قسمیں ہیں, اگر آپ کی اسکن جو ہے سینسٹیو یعنی حساس قسم کی جلد ہے تو پھر آپ کو اسٹیم نہیں لینی چاہیے, بھاپ نہیں لینی چاہیے. تو کم از کم جب آپ بھاپ لیں, سر پہ تولیہ اوڑھ لیں, آپ نے جو ہے روغن بابونا یا جو بھی آپ نے ملانا ہے, لیونڈر آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. استخوص کا تیل مل جاتا ہے, نرولی کا مل جاتا ہے. سو یہ چیزیں عام اویلیبل ہیں, ہیلتھ فوڈ شاپس میں بھی اویلیبل ہیں. 3-4 قطرے ڈال لیں. ٹھیک ہے. تو اس سے نہ صرف آپ کی اسکن جو ہے خوشبودار ہو جائے گی, چونکہ اکثر آئلز میں جو اینٹی سیپٹک پراپرٹیز ہوتی ہیں, تو وہ گند بلا جو ہے وہ اتر آئے گا, اسکن جو ہے صاف ہو جائے گی. تو 8-10 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ ہفتے میں ایک بار, اور زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ تک جو ہے اسٹیم لینی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. تو اس سے جو ہے اسکن آپ کی صاف ہوگی. لیکن اگین میں دوبارہ بتا دوں کہ اگر آپ کی اسکن سینسٹیو ہے, حساس ہے, تو پھر بھاپ جو وہ آپ کو نہیں لینی چاہیے. اچھا حکیم صاحب, ایک اور سوال کہ اگر چہرے پہ جھائیاں پڑنی شروع ہو جائیں تو کیا استعمال کرنا چاہیے کہ دور ہو جائے؟ جی, میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دھوپ. اکثر جن لوگوں کو چھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں, جب یہ دھوپ میں جاتے ہیں تو ویسے وہ اتنی نظر نہیں آئیں گی, لیکن دھوپ میں جائیں گے تو زیادہ نظر آئیں گی. تو دھوپ جو ہے اس سے بچنا ضروری ہے. اگر آپ نے دھوپ سیکنی ہے تو صبح کے وقت یعنی 10-11 بجے سے پہلے جو ہے آپ دھوپ سے. اچھا, کہتے ہیں وٹامن سی, کوئی اس کی کمی سے, وٹامن ڈی اس کی وجہ سے کمی ہوتی ہے, تو یہ جو ہے ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو دھوپ سیکنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اب اگر آپ کو چھائیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو دوپہر کی دھوپ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آپ صبح کے وقت جو ہے 10-11 بجے سے تک جو ہے دھوپ سیک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ دھوپ میں جائیں تو میک شیور کریں, ہماری کمیونٹی میں جو ہے یہ جو سن اسکرین کریمز ہوتی ہیں, یہ اس کا رجحان نہیں ہے. اب بچے جو ہے وہ جب ٹرپس پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو کریمیں ہم لے آتے ہیں لیکن خود استعمال نہیں کرتے. تو جب آپ دھوپ میں جائیں تو آپ جو سن اسکرین جو ہے آپ کو یوز کرنی چاہیے. جو پہلے میں نے بتایا ہے کہ دھوپ میں جب ہم انڈیا پاکستان جاتے ہیں تو ہمارا رنگ جو ہے گندمی ہلکا سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دھوپ کی وجہ سے ہماری جو میلنن ہوتی ہے اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, جو پروٹیکشن ہوتی ہے میلنن کی وہ بڑھ جاتی ہے, تو اس سے رنگ جو آپ کا ڈارک ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ پہلے اگر آپ کو چھائیوں کی پرابلم ہے, دھوپ وغیرہ کا میں نے بتا دیا ہے, سن کریم کا بتا دیا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ پہلے اسٹیم لیں, بھاپ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت سمپل سا نسخہ ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. اخروٹ لے لیں, مغز اخروٹ جو ہے یہ لے لیں, ارک گلاب اور دودھ. سمپل سی چیزیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ناظرین آپ کو بالکل سمپل سی چیزیں بتائیں, کیونکہ اگر آپ یہ معمولی چیزوں سے آپ مستفید ہو جائیں تو آپ کو بڑے نسخے جو ہے لینے کی ضرورت نہیں.